وناپرتی MLA نے گرام پنچایتوں میں کانگریس کے خلاف ووٹ دینے والوں کو دی دھمکی۔ تلنگانہ کے وناپرتی سے کانگریس کے رکن اسمبلی ٹی میگھا ریڈی اپنے متنازعہ بیان کے سبب سرخیوں میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر BRS کی حمایت یافتہ سرپنچ منتخب ہوئے تو انہیں نہ صرف ان کے گھروں میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی بلکہ سڑکوں اور دیگر ترقیاتی کاموں سے متعلق ان کی درخواستیں بھی منظور نہیں کی جائیں گی۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب سرپنچ انتخابات کے دوران حکومت کے ویپ اور آلیر کے MLA B ایلیا بھی اسی نوعیت کی دھمکی دے چکے ہیں۔ دوسرے مرحلے کے انتخابات کے دوران دیہات میں انتخابی مہم کے دوران B ایلیا نے ووٹروں کو BRS کی حمایت یافتہ امیدواروں کو منتخب نہ کرنے کی تنبیہ کی تھی۔ اسی طرح وناپرتی کے MLA نے بھی خبردار کیا کہ جو گاؤں BRS کے حمایت یافتہ قائدین کی حمایت کریں گے انہیں ترقیاتی اور فلاحی اسکیمات سے محروم رکھا جائے گا۔ انہوں نے ووٹروں سے کہا ہے کہ انتخابات کے بعد ایسے منتخب نمائندوں کو سڑکوں اور دیگر ترقیاتی کاموں کے لیے انہی کے پاس آنا ہوگا، اسی لیے عوام کو ووٹ دیتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ MLA نے یہ ریمارکس ایک گاؤں میں انتخابی مہم کے دوران دیے جن کی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ ریاست میں کانگریس کی عوامی حکومت وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں ریاست کے ہر گاؤں میں ترقیاتی کام انجام دے رہی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ویڈیو پیام میں کہا کہ موجودہ حکومت کے نافذ کردہ فلاحی پروجیکٹس اور ترقیاتی پروگرام اب دیہی سطح تک پہنچ رہے ہیں اور عوام ان سے براہ راست فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وزیر موصوف نے بتایا ہے کہ حکومت کی جانب سے باریک چاول کی فراہمی، راشن کارڈ سے اندرمہ مکانات، 200 یونٹ مفت بجلی، خواتین سیلف ہیلپ گروپس کو بغیر سود قرضہ جات، RTC بسوں میں خواتین کے لیے مفت سفر جیسے کئی فلاحی منصوبے نافذ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ آئندہ بھی عوامی بہبود اور ترقی سے متعلق کئی نئے پروگرام جاری رکھے جائیں گے۔ پونم پربھاکر نے تیسرے مرحلے کے گرام پنچایتی انتخابات میں کانگریس کی تائیدی امیدواروں کو کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی۔ حیدرآباد کے نمس ہاسپٹل میں نرسنگ اسٹاف کے احتجاج کو ایک ہفتہ مکمل ہو گیا ہے، تاہم اسپتال انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کامیاب نہیں ہوئی۔ پیر کے روز اپنے معمول کی ڈیوٹی شروع کرنے سے پہلے نرسنگ اسٹاف نے پہلے پلے کارڈز اٹھا کر 1 گھنٹے کے لیے پرامن احتجاج کیا۔ نرسوں نے نمس کیمپس میں ریلی نکالی اور اسپتال انتظامیہ سے مطالبات پورے کرنے کی اپیل کی۔ ریلی کو روکنے کے لیے اسپتال انتظامیہ کو نمس کیمپس کے کچھ حصے بند کرنے پڑے اور گیٹس کو تالے لگا دیے گئے۔ اس اقدام سے نرسیں برہم ہو گئی لیکن انہوں نے احتجاج جاری رکھنے کا عزم برقرار رکھا۔ چند روز قبل نمس کے سینئر ڈاکٹرز نے احتجاج کرنے والی نرسوں سے مذاکرات کیے تھے، اگرچہ مذاکرات مثبت رہے مگر کوئی مفاہمت نہیں ہو سکی اور نرسوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے۔ نرسنگ آفیسرز کی بڑی شکایت نے معاہدے والے نرسنگ آفیسرز کے والدین کے لیے نمس میں طبی خدمات کی دوبارہ بحالی، خالی نرسنگ اسٹاف کے عہدوں کو پر کرنا، بااجرت رخصت کی سہولت، کیڈر ریویو، نمس نرسنگ کالج کے لیکچررز کو مناسب رتبہ دینا اور انہیں ایمز کے معیار کے مطابق تنخواہیں دینا وغیرہ شامل ہیں۔ نرسوں نے پیر کی روز کہا کہ ہم نے اپنا پرامن احتجاج 1 ہفتہ قبل شروع کیا تھا، فی الحال انتظامیہ نے ہمارے جائز مطالبات نہیں مانے، جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم احتجاج جاری رکھیں گے۔ تلنگانہ میں اچانک سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ آئندہ 2 دنوں کے دوران ریاست میں شدید سرد ہواؤں کا اثر برقرار رہنے کا امکان ہے، جس کے نتیجے میں اقل ترین درجہ حرارت معمول سے 2 سے 3 ڈگری سیلسیس تک کم ہو سکتا ہے۔ موسمی حالات کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے ریاست کے 6 اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا۔ حیدرآباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، نرمل، سنگاریڈی اور میدک اضلاع کے عوام کو سردی کی شدت سے ہوشیار رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حکام نے سرد ہواؤں کے باعث خاص طور پر بچوں اور ضعیف افراد کو مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ انتہائی ضرورت کے علاوہ صبح سویرے اور رات کے اوقات میں سفر سے گریز کیا جائے۔ شہریار کے مضافاتی علاقے حیات نگر میں پیر کی صبح پیش آئے ایک دلخراش سڑک حادثے میں فائنل ایئر MBBS کی طالبہ جاں بحق ہو گئی جبکہ اس کے والد شدید زخمی ہو گئے۔ مہلوکا کی شناخت یمشنی ایشوریا کے طور پر ہوئی ہے جو محبوب نگر کے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں فائنل ایئر کی میڈیکل طالبہ تھی۔ پولیس کے مطابق ایشوریا اپنے والد پانڈو کے ساتھ حیات نگر کے RTC کالونی کے قریب سڑک عبور کر رہی تھی کہ ایک تیز رفتار کار نے دونوں کو ٹکر دے دی۔ حادثے کے نتیجے میں باپ بیٹی دونوں کو شدید چوٹیں آئیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا، تاہم ڈاکٹروں نے ایشوریا کو بعد معائنہ مردہ قرار دیا جبکہ اس کے والد جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے کو بہتر علاج کے لیے ایک دوسرے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایشوریا کی نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حیات نگر پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس تیز رفتار کار کا سراغ لگانے اور حادثے کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع میں مقامی بلدیاتی انتخابات کے دوران ایک غیر معمولی واقعہ سامنے آیا، جہاں سرپنچ کے عہدے کے لیے مقابلہ کرنے والے امیدوار کو ان کی موت کے بعد فاتح قرار دیا گیا۔ یہ واقعہ اتوار کو پیش آیا۔ مہلوک امیدوار کی شناخت 36 سالہ سی راجو کے طور پر ہوئی ہے، جو رائیکوڑ منڈل کے پیداپلی گاؤں میں سرپنچ کے عہدے کے لیے انتخاب لڑ رہے تھے۔ اطلاعات کے مطابق راجو نے 7 دسمبر کو خودکشی کر لی۔ انہوں نے مبینہ طور پر سرپنچ انتخابات میں شکست کے خوف سے خودکشی کر لی۔ اگلے روز ان کے حامیوں نے گاؤں کے قریب ایک فارم ہاؤس میں درخت سے لٹکی ہوئی حالت میں ان کی لاش برآمد ہوئی۔ راجو کی موت کے باوجود وہ تلنگانہ مقامی بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں صرف 8 ووٹوں کے معمولی فرق سے کامیاب قرار پائے۔ تاہم انتخابی قوانین کے مطابق امیدوار کی وفات کے باعث پیداپلی گاؤں میں سرپنچ کے عہدے کے لیے دوبارہ انتخاب کرایا جائے گا۔ میدک حیدرآباد روڈ پر پیر کی صبح ایک افسوسناک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں ایک کار ڈرائیور کی لاپرواہ اور تیز رفتار ڈرائیونگ کے سبب ایک شخص کی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق شریدھر، جو کلچرم منڈل کے چنا گھنپور میں واقع IML ڈپو میں ملازمت کرتا تھا، پیدل سڑک عبور کر رہا تھا کہ تیز رفتار کار نے اسے ٹکر دے دی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ شریدھر کو جسم پر شدید چوٹیں آئیں اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ متوفی کا تعلق ضلع کریم نگر سے بتایا گیا ہے اور وہ گنڈی میسمہ علاقے میں مقیم تھا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے لاش کو بغرض پوسٹ مارٹم سرکاری اسپتال میدک منتقل کر دیا۔ پولیس حادثے کے اسباب کی جانچ کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے الزام عائد کیا ہے کہ بی جے پی دلتوں، آدیواسیوں اور اقلیتی طبقات سے ووٹ دینے کا حق چھیننے کی سازش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بی جے پی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو اگلا قدم ان طبقات کے نام آدھار کارڈ اور راشن کارڈ کی فہرستوں سے حذف کرنا ہوگا، جس کے بعد ان کی جائیدادیں بھی چھین لی جائیں گی۔ کانگریس لیڈر نے راہل گاندھی کی قیادت کو مضبوط بنانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف کھڑے ہو کر پسماندہ طبقات کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نئی دہلی کے رام لیلا میدان میں منعقدہ ووٹ چور گدی چھوڑ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے دعویٰ کیا کہ RSS دلتوں، آدیواسیوں اور اقلیتوں کو ووٹ کا حق دینا ہی نہیں چاہتی تھی، جبکہ مہاتما گاندھی اور ڈاکٹر BR امبیڈکر کا نظریہ تھا کہ غریبوں کو ووٹ دینے کا حق ملنا چاہیے۔ اتوار کی رات ٹولی چوکی کے پیرامونٹ کالونی میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا، جہاں چند نامعلوم افراد نے ایک MBA کے طالب علم کو چاقو سے حملہ کر کے بے رحمی سے قتل کر دیا۔ مہلوک کی شناخت 21 سالہ محمد عرفان کے طور پر ہوئی ہے، جو ٹولی چوکی کے رہائشی تھے۔ عرفان ایک کالج میں MBA کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور دوپہر کے اوقات میں اپنے خاندان کی کفالت کے لیے آٹو رکشہ چلاتے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ عرفان کی شادی 6 ماہ قبل ہی ہوئی تھی۔ پولیس کے مطابق ہفتے کی رات 5 تا 6 افراد عرفان کے گھر پہنچے اور اسے پیرامونٹ کالونی گیٹ نمبر 1 تک لے گئے۔ وہاں ان افراد نے عرفان پر چاقو سے شدید حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ٹولی چوکی پولیس موقع پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مرداخانہ منتقل کر دیا۔ عرفان کی والدہ نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ان کے چھوٹے بیٹے عدنان نے سڑک پر اپنی گاڑی کھڑی کی تھی، جس پر کچھ افراد سے بحث و تکرار ہو گئی۔ بعد ان افراد نے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی، جو عرفان کے گھر پہنچے اور اس سے جھگڑے کے بعد اسے بے دردی سے قتل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے ملزمین کی تلاش شروع کر دی اور واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے چکتیا ضلع میں دوسرے مرحلے کے گرام پنچایت انتخابات کے نتائج سامنے آتے ہی سیاسی حلقوں میں مختلف تبصرے شروع ہو گئے ہیں۔ ضلع بھر کے 144 گرام پنچایتوں میں منعقدہ اس مرحلے کے انتخابات میں صرف 2 مسلم امیدواروں نے کامیابی حاصل کی، جو اقلیتی نمائندگی کے اعتبار سے خاص توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ کوٹمیال منڈل کی نملی کنڈا گرام پنچایت سے شہاب الدین اور کاشی نگر گرام پنچایت سے شیخ ترنم سرپنچ کے عہدے پر منتخب ہوئے۔ ان دونوں کی کامیابی کو مقامی سطح پر نہ صرف ایک سیاسی پیش رفت بلکہ مسلم برادری کی محدود مگر مؤثر نمائندگی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے سوریا پیٹ ضلع کے کوداڑا منڈل کے گڈی بنڈا گاؤں میں حالیہ پنچایت انتخابات میں سیاسی میدان میں ایک نرالا منظر دیکھنے کو ملا۔ SI کی نوکری چھوڑ کر کانگریس کی تائید سے انتخابات لڑنے والے وینکٹیشور کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ انہیں مقامی کانگریس کے رکن اسمبلی اتم پدما راؤ اور وزیر اتم کمار ریڈی کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ انتخابی میدان میں شکست کے زخم کھائے وینکٹیشور کی یہ شکست اس لیے بھی حیران کن ہے کہ انتخابات سے قبل گاؤں میں انہیں جیت کا سب سے مضبوط امیدوار مانا جا رہا تھا، لیکن ووٹرز نے نہ صرف پارٹی کی حمایت کو نظر انداز کیا بلکہ اپنے ووٹ کا استعمال کر کے یہ ثابت کیا کہ عوامی اعتماد اور مقامی رشتے سیاسی حمایت سے کہیں زیادہ اثر رکھتے ہیں۔
تلنگانہ کے میدک ضلع کے راماراؤپیٹ منڈل کے جھانسی لنگاپور پنچایت کے انتخابات میں باپ اور بیٹے کے درمیان دلچسپ مقابلہ دیکھا گیا، جہاں باپ نے بیٹے کو شکست دیتے ہوئے تیسری بار سرپنچ بن گئے۔ تیسری بار سرپنچ منتخب ہونے والا رام کشتیا نے اپنے بیٹے وینکٹیش کو 99 ووٹوں کی شاندار اکثریت سے شکست دے دی۔ کل 1985 ووٹوں میں رام کشتیا کو 684 ووٹ ملے، جبکہ وینکٹیش نے 585 ووٹ حاصل کیے۔ ان انتخابات میں جہاں ووٹرز نے باپ کے حق میں زیادہ ووٹ دے کر والد کی مقبولیت کو لوہا منوایا اور بیٹے کے لیے بھی کامیابی کا راستہ ہموار کیا۔